أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وفي مقام آخر وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإن يونس لمن المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام بہنوں بیٹیوں، رمضان کا مبارک مقدس مہینہ بے پناہ برکات، رحمتیں اور بخشش، مغفرت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رات بھی، دن بھی، صبح بھی، شام بھی، جگہ جگہ اترتی چلی آ رہی ہے۔ آج 25ویں رمضان ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ 4 روزے ہیں یا 5 روزے ہیں۔ چند دن ہی ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، ہم سے چلا جائے گا۔ یہ مہمان ہے، مہمان آتا ہے تو وہ آ کر مستقل ٹھہرتا نہیں، بلکہ کوئی گھنٹوں کے بعد، کوئی دن میں، کوئی 2 دن کے بعد آخر کار وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے، شہر الصیام ہے، شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، یہ شہر القربت، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کے مختلف نام ہیں، سید الشہور بھی ہے، تمام مہینوں کا سردار بھی ہے۔ اسی مہینے میں شہر الزیادہ بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جو نیکی کی جاتی ہے اس نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 70 گنا زائد عطا فرماتا ہے۔ غرضے کہ یہ مہینہ مبارک، برکتوں والا، نعمتوں والا، زیادہ ثواب والا، خدا کے قریب کر دینے والا، یہ تلاوت کا مہینہ، قرآن کا مہینہ،
اسی مہینے میں خداوند قدوس نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ہمارے مدرسے میں دارالارشاد میں ہر اتوار کو درس مستورات کا ہم اہتمام کرتے چلے آ رہے تھے۔ آج آخری درس ہے، میرے حصہ میں آیا تو میں نے قرآن پاک میں سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قصہ، حضرت یونس علیہ السلام خدا کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اور یہ آیت کریمہ مشہور معروف ہے۔ جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی رنج آتا ہے، کوئی حادثہ نمودار ہو جاتا ہے، تو پھر مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، ہر زبان پر موجود ہے کہ آیت کریمہ پڑھو۔ یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہی ہے، چونکہ آپ کے دلوں میں، آپ کی زبان پر جو پڑھی لکھی بہنیں ہیں، پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں، وہ سب بہنیں بیٹیاں جانتی ہیں کہ آیت کریمہ پڑھنے سے اللہ پاک مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، آدمی کو کنارے پہ لگا دیتا ہے، حوادثات ٹل جاتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو آیات مقدسہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، میں نے ان کی تلاوت کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، 6 سورتوں کے اندر موجود ہے۔ سورہ نساء میں بھی ہے 1، سورہ انعام میں 2، سورہ یونس میں 3، سورہ انبیاء میں 4، سورہ صافات 5، سورہ قلم 6۔ یہ 6 سورتیں ہیں۔ پہلی 4 سورتوں میں تو صرف نام ہی مذکور ہے، مختصر۔ سورہ نساء میں، سورہ انعام میں انبیاء علیہ السلام کی فہرست دی گئی ہے اور نام ان کا موجود ہے۔ سورہ صافات میں تقریباً 10 آیات ہیں، سورہ انبیاء میں 2 آیات ہیں، باقی سورہ نساء میں بھی 1 آیت ہے، سورہ انعام میں بھی 1 آیت ہے، سورہ یونس میں بھی 1 ہی آیت ہے۔ سورہ قلم میں جو 29ویں پارے کی صورت ہے 3 آیات ہے۔ گویا کہ سورہ انبیاء، سورہ صافات میں تفصیل کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی تو ذُنُّونَ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ذَنُّون کے نام سے منتخب فرمایا۔ نون کہتے ہیں مچھلی کو، مچھلی والا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت،
ولا تکن کصاحب الحوت، حوت بھی عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی والا۔ تو کبھی ذوالنون کے نام سے تعبیر کیا گیا، کبھی صاحب الحوت کے نام سے حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے، ان کو یاد کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 برس تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس ابن متہ، ان کے والد ماجد کا نام متہ ہے، اور عراق کا علاقہ، عراق میں ایک خاص علاقہ ہے جس کو موصل کہتے ہیں۔ موصل کے اندر ہی ایک مرکزی مقام تھا جس کا نام نینوا تھا۔ اس نینوا، اس علاقے کی آبادی، خود قرآن پاک کہتا ہے کہ 1,00,000 یا اس سے زائد، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کی جانب پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کے عظیم منصب پر، تخت پر بٹھایا، اور نینوا جو عراق کے اندر ایک مرکزی مقام تھا، رشد و ہدایت کے لیے مامور فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس علاقے کے اندر مسلسل اللہ تبارک و تعالی کی دعوت، ارشاد، درس، پیغام، واعظ، نصیحت مسلسل لوگوں کو دیتے رہے۔ لوگ سرکش تھے، نافرمان تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے، خدا پرست نہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بڑی محنت کی، لیکن اس قوم نے، ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت پر کوئی کان نہ دھرا، سرکشی میں، غرور میں، تمرد میں، اپنے تفاخر کے اندر ہی مبتلا رہے، شرک اور کفر پر اصرار کیا، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ وہ ٹھٹھا بھی کرتے رہے، مذاق بھی اڑاتے رہے۔ یہ باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ ہمارے آقا نامدار جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکے والوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے مذاق بھی کیا، ٹھٹھا بھی کیا۔ یہ ہر نبی کے ساتھ دشمنوں کا وتیرہ اور کافروں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مسلسل اخلاص سے، خلوص سے، محبت سے، الفت سے خیر خواہ بن کر قوم کی طرف آ کر دعوت دیتے تھے، لیکن وہ قوم بدستور کفر میں، شرک میں مبتلا رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑے عناد والے لوگ ہیں، بڑے سخت لوگ ہیں، یہ تو پتھر ہیں،
یہ برف پگھلتی نہیں، یہ مخالفت کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں عداوت ہے، دشمنی ہے، عناد ہے۔ جب کسی قوم کے اندر عناد ہوتا ہے تو معاند عناد والی قوم کبھی راہ راست پر نہیں آتی، وہ حق کو قبول نہیں کرتی۔ بہنوں بیٹیوں، حق کو وہی قبول کرے گا جس کے دل میں تلاش حق ہو، جو جستجوئے حق رکھتا ہے، جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کی جستجو رکھتا ہے، حق کا طالب ہوتا ہے، حق کو ڈھونڈتا ہے کہ مجھے حق مل جائے، سچ مل جائے، میں ہدایت چاہتا ہوں، راہ راست پر آنا چاہتا ہوں۔ تو ہدایت کو تلاش کرنے والا، ایمان کو تلاش کرنے والا، دل میں جب عناد نہ ہو، انابت ہو، نرمی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پھر راہ دکھا دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ خود قرآن پاک نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تو ہم پھر ان کے لیے ہدایت کی راہیں، رشد کی راہیں اور ان کے لیے ایمان اور اسلام اور جنت کی راہ کو کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو معاند قوم ہے، عناد والی قوم ہے، سخت قوم ہے، تو آپ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو گئے، اور قوم سے ناراض ہو کر عذاب الہی کی بد دعا کر کے کہ خدا تم پہ اپنا عذاب نازل فرما دے، اور یہ کہہ کر کہ ہاں فلاں وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا، اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ، راہ راست پر آ جاؤ، بندے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، وفا شعار بن جاؤ۔ لیکن وہ قوم بدستور عناد پر، مخالفت پر ڈٹی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم تو بدستور خدا کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہے، اب میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں نے بد دعا کر دی ہے، خدا کا عذاب آ جائے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، چونکہ عراق کا واقعہ ہے، فرات، دریائے فرات، تو دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے۔ جب دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے، آگے کشتی کھڑی تھی، اور وہ کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ جو مسافر آتا ہے کشتی میں سوار ہوتا ہے، اب دریائے فرات سے نکل کر اگلے پرلے کنارے پر جانا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی کو دیکھا، بھری ہوئی ہے، جانے والی ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کنارے پر پہنچے تو کشتی چل چکی تھی، تھوڑے فاصلے پر موجود تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی چادر ہاتھ ہلایا، قریب ہی تھے، دور نہ تھے، کشتی واپس لوٹ آئی۔ بہرحال
تاریخی روایات ہیں، مختلف واقعات ہیں، کشتی کھڑی تھی یا کشتی چل چکی تھی، واپس آئی، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس زمانے میں جب کشتیاں چلتی تھیں، آج کشتیاں اور انداز سے چلتی ہیں، اور اس زمانے میں کشتی کسی اور انداز سے چلتی تھی۔ ہر کشتی کے پیچھے ایک بہت بڑا کپڑا لگا ہوا ہوتا تھا، جب موافق ہوا چلتی تھی اس کو کھول دیتے تھے، پھر ہوا کے ذریعے سے لنگر اٹھا لیا۔ لنگر ایک لوہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رسا، بڑا مضبوط رسا ہوتا ہے، دریا میں ڈال دیتے ہیں، لنگر ڈال لیا تو کشتی کھڑی ہوتی ہے، پھر وہ چلتی نہیں۔ اب لنگر اٹھا دیا، کشتی چل پڑی، لیکن اچانک اللہ اکبر، طوفانی ہوائیں انہوں نے کشتی کو گھیر لیا، کشتی بھنور میں پھنس گئی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کشتی ڈگمگانے لگی۔ کشتی والوں کو یقین ہو گیا کہ آج مشکل سے بچنا ہے، بچنا بڑا مشکل ہے، دریائے فرات ہے، موج میں ہے، موجیں آتی ہیں، جا رہا ہے، طغیانی میں ہے، سرکشی میں ہے، اور کشتی ہی تو ایک محفوظ ذریعہ ہے۔ لیکن کشتی والوں کو یقین ہو گیا، اب وہ اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام ہے۔ اس زمانے میں غلام بھی ہوتے تھے، وہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے تو کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کشتی کے اندر غلام ہے۔ جب تک اس غلام کو کشتی سے نہیں نکالیں گے، کشتی کنارے نہیں لگے گی، چلے گی نہیں، نجات مشکل ہے۔ جب ان ملاحوں نے، ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والا، ملاح، جب ملاحوں نے یہ بات کہی، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی، فوراً تنبہ ہوا، اللہ، خیال میں، دل میں خیال آیا، فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی رسول بنا کر نینوا کی طرف اور اس علاقے سے لوگوں کی طرف مجھے بھیجا تھا، میں نے وحی کا انتظار بھی نہ کیا، وحی کے انتظار کے بغیر ہی وہاں سے چل پڑا، اور میں ہی غلام ہوں، میرا رب آقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق نبی سے، رسول سے انوکھا ہوتا ہے، عام لوگوں سے، خواص سے اور، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ تعلق اور طرح کا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے اب میری آزمائش آ گئی، میرا امتحان آ گیا، میرا ابتلا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا، کشتی والو، ملاحو، تم جو بار بار کہہ رہے ہو کہ کشتی کے اندر کوئی غلام ہے جو کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، میں ہی تو وہ غلام ہوں۔ میں نے اللہ کے وحی کے حکم کا انتظار نہ کیا
اور اپنے اجتہاد ہی سے میں وہاں سے چل پڑا تھا، مجھے تم کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دو، تم تو بچ جاؤ، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک۔ مگر ملاح سے کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی پاک بازی، ان کی پیشانی، ان کا چہرہ انور، ان کا وجود مقدس، ان کی وجاہت، ایک وجیح انسان، ایک نیک انسان کہ ان کے چہرے سے نیکی ٹپک رہی ہے، نور ٹپک رہا ہے، وجاہت ہے۔ وہ ملاح کہنے لگے، کشتی والے کہنے لگے، نہیں نہیں، آپ کی شخصیت تو اس میں کشش ہے، باروب ہے، وجاہت ہے، نہیں ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کو دریا میں نہیں ڈالیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام بار بار کہتے ہیں مجھے ڈال دو، جب وہ نہ ماننے تو کہنے لگے چلو قرا ڈالتے۔ قرا، یہ قرا بھی ایک طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ روانہ ہوتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات، ہم سب کی مائیں، امہات المؤمنین والمؤمنات، یہ نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہم سب کی مائیں تھیں، قرآن پاک نے ان کو امہات المؤمنین والمؤمنات قرار دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر پر جاتے ہوئے کہ کس زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے کر جانا ہے، قرا ڈالتے، جس کے نام کا قرا نکل آیا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے جاتے تھے۔ یہ قرا بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ بھی بہنوں بیٹیوں کوئی بات ہوتی ہے تو چلو قرا ڈال لو، کس کے نام کا قرا نکلتا ہے، نام لکھا جاتا ہے، کوئی ایک بچہ، کوئی اجنبی آدمی کسی کاغذ کو اٹھا لیتا، قرا نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قرا ڈالا گیا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے، نہ ملاح مانتے ہیں، نہ کشتی والے عام لوگ مانتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام تیار ہیں، قرا بھی نکل آیا۔ لوگ کہنے لگے نہیں، قرا غلط ہے۔ آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر شان نبوت کا اندازہ لگائیں، شان رسالت کا اندازہ لگائیں کہ نبوت و رسالت کو اللہ پاک کتنی وجاہت عطا کرتا ہے۔ عظیم وجاہت کے ساتھ آپ کا چہرہ منور تھا، روشن تھا، اس لیے ان کے چہرے کی وجاہت ان لوگوں کو مجبور کر رہی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام ایسے نہیں ہو سکتے۔ دوبارہ قرا ڈالا گیا، دوبارہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ پھر تیسری بار ڈالا گیا۔ جب 3 بار قرا ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلتا رہا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا 3 بار میرے نام کا قرا نکل آیا ہے۔ تو خود کشتی والوں نے یا خود حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، وہ سمندر سے دوڑتی ہوئی برق رفتار، تیز رفتار، وہ مچھلی کشتی کے قریب کھڑی ہوئی تھی، منتظر تھی، انتظار میں تھی کہ کب حضرت یونس علیہ السلام چھلانگ لگائیں گے، میں حضرت یونس علیہ السلام کو
اپنے پیٹ میں گرفتار کر دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے چھلانگ لگا دی، مچھلی منتظر ہے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نگل لیا۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹ میں نگل لیا، اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی، حوت نون، خیال کرنا میرا پیغمبر، میرا نبی، میرا رسول تیرے پیٹ میں موجود ہے، یہ تیری غذا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ہائے ہائے، یہ تیری غذا نہیں، میری طرف سے یہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ بہنوں بیٹیوں اندازہ لگاؤ، مچھلی ہے، پورے حضرت یونس علیہ السلام اس کے اندر پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا، ہر چیز خدا کے حکم کی تابع، ایک ایک پتا، ایک ایک نبتا، ایک ایک مچھر مکھی، اور ہر حشرات الارض، ہر چیز خدا کی تابع ہے، خدا کے حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا، چھری تیرا کام کاٹنا، تو کاٹتی ہے، پر دیکھنا میرا پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کی گردن پر تو چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی نبوت اور رسالت والی قوت طاقت سے زور زور سے اپنی چھری چلاتے ہیں، چھری تیرا کام کاٹنا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو زور سے زمین پر مارا، چھری تیرا کام کاٹنا ہے، خدا کے حکم میں دیر ہو رہی ہے، کاٹتی کیوں نہیں؟ اللہ نے چھری کو بھی زبان دے دی۔ اے ابراہیم، آپ تو کہتے ہیں کہ تو کاٹ، اذبح اذبح، اللہ کی طرف سے مجھے بار بار حکم ہو رہا ہے، لا تذبح، تو نے کاٹنا نہیں۔ اللہ وہ بہنوں بیٹیوں اندازہ لگاؤ، نظام اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، تصرف اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، پوری کائنات میں اللہ پاک کا حکم چلتا ہے، کسی کا حکم چل ہی نہیں سکتا۔ سورج کے نکلنے کا، طلوع کا جو وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر سورج نکلے گا، غروب ہو جائے گا، چاند نکلے گا، غروب ہو جائے گا۔ چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے خدا کی حکم سے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی خیال کرنا میرا پیغمبر ہی، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا محبوب ہے، آج میرا محبوب تیرے پاس موجود ہے۔ دیکھی حضرت یونس علیہ السلام نو کھا نہ جاویں، ہضم نہ کر جاویں، تیرا کام تو ہضم کرنا۔ اندازہ لگاؤ بہنوں بیٹیوں، وہ مچھلی شکار کھا رہی تھی، دریا میں چل رہی ہے، انہوں بھوک بھی،
ہر چیز نو کھا رہی او دا میدا اودی غذا نو ہضم کر رہا ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام بطور امانت اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی دے پیٹ دے اندر محفوظ کر دیتے، جس طرح کوئی شخص جیل میں چلا جاتا خودی جان محفوظ۔ یہی حال ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا آسمان تے زندہ موجود نے، قیامت تو پہلے آسمان تو اترن گے، دمشق کی جامع مسجد مینار دے آ جان گے، اللہ پاک اتارے گا۔ انہاں تو علاوہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اپنی اپنی قبر دے اندر اور اپنے اپنے مزار عطر دے اندر موجود چلے آ گئے تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما حرم علی الارض اجساد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام دے وجود اقدس نو زمین دے تے بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیتا کہ زمینے تیرا کم دی ہر چیز نو کھا جانا، تو لوہے نو کھا جاندی ہے، ہر چرند پرند نو کھا جاندی ہے، پر میرے نبی نو، میرے رسول نو، اے میرے نبی تے میرے رسول، آج تیری چولی دے اندر موجود ہوں، دیکھنا مٹی ہے، زمینے میرے نبیوں نو کچھ نہ کہنا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام وہ اپنے قبور دے اندر انہاں دا وجود اقدس تے وجود مطہر اج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح انہاں نو اپنے زمانے دے اندر لحد دے اندر تے قبر دے اندر اتارا گیا، محفوظ، بال بھی محفوظ، کفن بھی محفوظ، جسم بھی محفوظ، ایک ایک چیز محفوظ۔ لیکن 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دے وچوں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور، آپ کا مزار عطر، وہ مشہور سے معروف المدینۃ المنورہ، مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا گھر، اس مقام ہوتے حضور موجود نے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال نے، عمر فاروق بھی انہاں دے نال سو رہے نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور مشہور معروف، کروڑاں لوگ، لکھاں لوگ جاندے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور صلاۃ و سلام کے درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مطہر سے پڑھا جاوے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن دے بھی کہ جواب بھی ارشاد فرماتے اللہ۔ لیکن حضور تو علاوہ اللہ، توجہ توجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول دا مزار عطر پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ، قبر دا پتہ نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مطہر دا پتہ، نہ حضرت آدم کی قبر مطہر دا پتہ، نہ حضرت ہود کی قبر دا پتہ،
نہ حضرت صالح علیہ السلام دی قبر دا پتا، نہ حضرت یونس اللہ، نہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی قبر دا پتا، نہ حضرت یوسف کی قبر دا علم، کسی نو کوئی علم نہیں کس پیغمبر دی کس مقام سے قبر مطہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی قبراں نو چھپا لیا۔